اللهم صل على محمد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين ولعنة الله على أعدائهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم أجمعين. أما بعد، وقال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. میرے لیے جامع باعث سعادت ہے اس مقدس بارگاہ میں کچھ گزارشات عرض کرنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے. علماء کرام راکع نظام مومنین اور خاص طور پہ سادات تشریف فرمائیں. کئی سالوں کے بعد کچھ گزارشات عرض کرنے کی حاضری ہو رہی ہے. تو میں اختر سے کہہ رہا تھا کہ مجھے جلدی ممبر میں تو 2-2.5 گھنٹے پڑھنے کا موڈ ہے. لیکن آپ کا نعرہ تو کہہ رہا ہے کہ پڑھنا چاہیے. دیر کافی ہو گئی ہے، مجھے واپس خیرپور جانا ہے والدہ کی خدمت میں. تو کوشش کروں گا اگر اجازت ہے مولانا نور شاہ صاحب سادات اور جتنے بھی احباب تشریف فرمائیں. ابھی ایاز شاہ صاحب کے یہاں گئے تھے سجاد شاہ صاحب کی تعزیت کرنے کے لیے. تو ان کے فرزند نے سوال کیا کہ عمران کی معنی کیا ہے. عمران کی لغوی معنی کیا ہے. تو میں نے وہاں تھوڑی سی گزارش عرض کی تھی اور کیونکہ پھر فون آ گیا کہ آ جائیں مجلس میں. تو بس 2 جملے عرض کر دوں کہ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے لفظ عمران قرآن مجید میں کئی مرتبہ نازل فرمایا، لیکن لفظ آل عمران صرف 1 مرتبہ نازل اور کچھ نام ایسے ہوتے ہیں کہ جو اللہ کی طرف سے تحفہ ہوتے ہیں، گفٹ ہوتے ہیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں فرماتا ہے کہ مجھے اچھے ناموں کے ساتھ پکارو. کسی نے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا کہ مولا یہ اللہ کے اچھے نام کون سے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہم 14 کے نام لیتے رہو، سمجھ لو اللہ کے اچھے نام. اس نے اتفاق یہ ہے کہ وہ کتاب میری گاڑی میں پڑھی ہے، اگر کسی کو برداشت نہ ہو، کیونکہ میں نے کچھ چہرے ایسے دیکھ لیے اس اندھیرے میں بھی کہ جنہیں یہ بات برداشت نہیں ہوئی. لہٰذا وہ بعد میں
مجلس کے بعد دیکھ سکتے ہیں کہ کتاب میں موجود ہے اتفاق سے اتفاق. تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ آل عمران میں ارشاد فرما رہا ہے کہ ان اللہ اصطفیٰ آدم، بے شک ہم نے آدم کو چنا، وَنُوحًا اور ہم نے نوح کو چنا، وَآلَ ابراہیم اور ابراہیم کی آل کو چنا، وَآلَ عمران اور عمران کی آل کو چنا. بہترین مسائل پڑھے اور یقیناً خدا ان کو سلامت رکھے اور ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. علماء موجود ہیں، پڑھے لکھے ہزاروں مجلس سے سننے والے افراد تشریف فرمائیں. پڑھنا کچھ اور چاہ رہا تھا لیکن یہ عمران بھائی نے میرا موضوع بدل دیا، تو جو پڑھنا چاہ رہا تھا وہ بھی پڑھ لوں گا اگر آپ سنتے رہیں گے. مولانا مجھے کچھ اچھا نہیں لگ رہا، اگر آپ ادھر آ جائیں تو اچھا ہے، تھوڑا آگے آ جائیں. مہربانی. شاہ صاحب اصل میں جتنے سادات یہاں تشریف فرمائیں انہیں سبق سنانا ہے اور مہربانی یہ سبق سنانا ہے آپ تمام سادات کو، لیکن صاحب امامہ ہیں مولانا، خدا توفیقات میں اضافہ فرمائے. گزارش یہ ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے لفظ عمران، آل عمران کے ساتھ اس سورہ میں، جسے سورہ آل عمران کہا جاتا ہے. میں اگر ایک دعا کرا دوں کیونکہ میرا اندر سے ایک بچہ ہے، نعت منقبت بھی پڑھتا ہے، احسن لاشاری، اس کی والدہ کی آنکھوں میں تکلیف ہے، خدا ان کی اس تکلیف کو دور فرمائے. بہت سارے بچوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، بڑوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، رضا حسین اور جتنے بھی بیمار ہیں، میں بھی جانتا ہوں، آپ بھی جانتے ہیں، اور ہم سب سے زیادہ وہ جانتا ہے جو شفا دینے والا ہے. ہم اس کی بارگاہ میں اس بیوی کا واسطہ دیتے ہیں جس کی آج یہ مجلس ہے، اور خدا تمام چلے جانے والوں کی مغفرت فرمائے، خاص طور پہ سید زادی جس کا ذکر کر رہے ہیں، خدا ان کے درجات بلند فرمائے. ہمارے سجاد شاہ صاحب حال ہی میں دنیا سے چلے گئے، خدا ان کے درجات کو بلند فرمائے. ہمارے آپ کے سادات و مومنین کے جتنے بھی دنیا سے چلے گئے، خدا ان سب کے درجات کو. صادق شاہ صاحب جتنے بھی اس دنیا سے چلے گئے، خدا ان سب کی مغفرت فرمائے. جس کے دل میں جو دعا ہے اس کی قبولیت کے لیے درود بلند آواز سے بس میں اسی لیے میں نے یہ دعا کرا دی کہ بیچ میں پھر ڈسٹرب نہ ہو، اور بیچ میں جب کوئی بڑا نعرہ لگے تو خود بخود کھڑے ہو کے چندہ لے لینا. میں اعلان نہیں کروں گا، اس لیے کہ ہمارے یہاں کراچی میں رواج نہیں ہے اس طرح سے چندہ لینے کا. مولویوں کی طرف سے وہ سمجھیں گے مولوی اپنے لیے لے رہے ہیں، تو اس لیے آپ کے یہاں رواج ہے تو اس کو آپ کو خود ہی نمٹنا چاہیے. تو خدا سلامت رکھے. قرآن مجید فرقان حمید سورہ آل عمران میں اگر اجازت دیں مولانا عرض کر دوں، کیونکہ تذکرہ تو آل عمران کا ہے اور جس بیوی کا تذکرہ ہے وہ بھی آل عمران میں شامل ہے. دعا چاہتا ہوں اور دل چاہ رہا ہے کہ کچھ عرض کروں. قرآن مجید اللہ کا وہ کلام ہے جس میں پوری کائنات کا علم ہے، یعنی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو قرآن مجید میں نہ ہو، کوئی چیز ایسی نہیں ہے. اور قرآن مجید ہر گھر میں بھی موجود ہے، یعنی کوئی گھر ایسا نہیں ہے جہاں مسلمان کے گھر میں قرآن نہ ہو. تو پھر میں شمسی صاحب آپ سے سوال کروں گا، یہ بتائیں جب ہر گھر میں قرآن مجید موجود ہے تو 73 فرقے کیوں ہیں؟ اب میں فردن پہلے سب سیدوں سے سوال کروں گا، بتائیں شاہ صاحب، جب قرآن مجید ہر گھر میں ہے
اور قرآن مجید میں سطح زمین سے لے کر عرش اولا تک کا علم ہے، قرآن مجید میں سطح زمین سے لے کر تحت الثری تک کا علم ہے، ہر خشک و تر کا علم ہے، تو پھر یہ اتنے سارے فرقے کیوں ہیں؟ چلیں اب مولانا سے سوال کروں گا، یہ بتائیں قبلہ رسول پاک نے کتنا عرصہ نماز پڑھی؟ بتائیں سرکار نے؟ چلیں یہ جواب نہیں دے رہے تو میں تشریحاً جواب دوں گا۔ میرے عقیدے کے مطابق 63 سال نماز پڑھی۔ میں نے جملہ کہہ دیا تھا، پھر جملہ کہہ رہا ہوں۔ دیکھیے عقیدہ اور ہوتا ہے اور تاریخ کچھ اور ہوتی ہے۔ میرے عقیدے کے مطابق 63 سال نماز پڑھی۔ کیوں؟ ہمارے معصومین کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں، جب بھی دنیا میں آئے ہیں آتے ہی سجدہ الہی میں میں بہت اونچا بیٹھ گیا ہوں تو مجھے اچھا نہیں لگ رہا، آپ کی گردن میں تو درد نہیں ہوگا؟ مہربانی بہت شکریہ۔ 63 سال میرے عقیدے کے مطابق نماز پڑھی۔ کیوں؟ ہر معصوم آتے ہی سجدہ الہی میں جاتا ہے۔ یہاں آتے ہی سجدہ الہی میں جا کر تاریخ دانوں کو یہ بتاتے ہیں کہ یہاں ہم آتے ہی اللہ کا سجدہ کر رہے ہیں، وہاں سجدہ کرنے کا طریقہ سمجھاتے ہوئے آ رہے ہیں۔ اب صرف ایک تبلیغی جملہ کہہ دوں کہ جو وہاں سجدے کرانے کا طریقہ سمجھاتے ہوئے آئے ہیں ملائکہ کو، یہاں آتے ہی سجدہ الہی میں سر رکھ رہے ہیں۔ اگر ان کا کوئی چاہنے والا نماز نہ پڑھے، ایک تبلیغی جملہ میرا حق بنتا تھا یا نہیں؟ اب جنہوں نے داد نہیں دی میں سمجھوں گا کہ وہ سجدہ نہیں کرتے تھے، لیکن میں نے دیکھا سبھی نے داد دی تو سبھی شیعہ ہو ہی نہیں سکتا جو نماز نہ پڑھتا ہو نہیں سکتا۔ تو بس میں نے جلدی سے ایک بات کر دی، اور آئندہ کے بھلے مجھے دعوت نہ دیں کہ مولوی کوئی تبلیغی بات بھی کرنے لگے تو کوئی بات نہیں، میں جملہ کہہ رہا ہوں کہ جناب سجدہ الہی میں جاتے ہیں میرے عقیدے کے مطابق ہمارے معصومین۔ چلیں آپ قبلہ سے پوچھ لیجئے گا، آپ سب پڑھے لکھے، 14 معصومین میں 13 معصوم ایسے ہیں جو فجر کی نماز سے پہلے دنیا میں آئے ہیں، 1 معصوم ایسے ہیں جن کی ماں روزے سے ہیں، اور اس معصومہ ماں نے روزہ رکھ کے ظہر کی نماز پڑھی ہے، پھر بیٹا دنیا میں آیا ہے، پھر عصر کی نماز پڑھی ہے۔ ایسا ہے نہیں شادی، آپ کو سلامت رکھے۔ پھر ماں نے مولانا عصر کی نماز پڑھی ہے، اور پھر نور شاہ شام کو روزے کو مکمل کیا ہے، تو ماننا پڑے گا نہ ان کی ماں ہماری سی ماں ہے، نہ یہ خود ہمارے سے ہے۔ اب ان کو اپنے اوپر قیاس نہیں کرنا، یہ نہ کہنا کہ میری طرح کے بشر ہیں۔ یہ نبی پاک نے جو انکساری میں فرمایا تھا انما انا بشر مثلکم، اللہ نے اس کو آیت بنا دیا، نبی نے انکساری میں فرمایا تھا، اور اس لیے فرمایا تھا کہ تم میرے پاس بیٹھ کے دین سمجھ سکو۔ جملہ کہوں کوئی ناراض نہ ہو، نبی نے انکساری میں فرمایا تھا تاکہ تم میرے پاس بیٹھ کے دین سمجھ سکو۔ یہ فرمایا تھا میں تمہاری مثل بشر ہوں، یہ نہیں فرمایا تھا تم میری مثل بشر ہو۔ آپ کو سلامت رکھے، یہ نہیں فرمایا تھا کہ تم میری طرح کے بشر ہو۔ تو بس اس سے اشتباہ پیدا کر لیتے ہیں۔ تو 1 معصوم ایسے ہیں جو ظہر کے بعد دنیا میں آئے،
جن کا دن آنے والا ہے جنہیں امام حسن مشتبہ کہا ہے. تو میں نے تو ایک بات کر رہا تھا، دو باتوں میں سے دو باتوں کا تجزیہ کروں گا جتنی دیر آپ سنیں گے. کہ ایک تو یہ کہ قرآن مجید پوری کائنات کا علم اپنے اندر رکھتا ہے، کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو قرآن مجید میں نہ ہو، اور قرآن مجید ہر مسلمان کے گھر میں بھی ہے. عمران کی تعریف کروں گا لیکن پہلے تھوڑا تجزیہ کروں گا کہ جناب سرکار پورا قرآن پوری کائنات کا علم رکھتا ہے ہر مسلمان کے گھر میں. پھر یہ 73 فرقے کیوں ہیں؟ درود پڑھ لیں خالی مائک بھی چل جائے تب بھی ٹھیک ہے. بر محمد والے محمد بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد والے دیگر بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد یا علی ولی مولا. نعرہ حیدری. برسر کعبہ یہ نشان کیسا ہے؟ واہ واہ. کہا کہ برسر کعبہ یہ نشان کیسا ہے؟ ملا جواب یہ فیصلے رضا کے ہیں. واہ واہ. 13 رجب دیوانے میں کہا کہ برسر کعبہ یہ نشان کیسا ہے؟ ملا جواب یہ فیصلے رضا کے ہیں. یہ گھر خدا کا ہے علی کی ملکیت، یہ ایک لکیر نہیں دستخط خدا کے ہیں. واہ 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 واہ. رب دا من کے امر ٹر بنے ہاں تے 13 رجب دی سحر ٹر بنے ہاں. میری سین کعبے نہ آندی جے باکر تے کعبہ بی بی دے گھر ٹر بنے ہاں. واہ 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 واہ. حیدری علی ولی مولا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ماؤں بہنوں تک شاید نہ پہنچے، جہاں تک بھی پہنچ جائے. آوازے بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد. مدحت مولا بوذر کا اثر لے جاؤں گا. واہ واہ. مدحت مولا بوذر کا اثر لے جاؤں گا. اتنا چالاک ہوں کہ زادے سفر لے جاؤں گا. واہ واہ. اتنا چالاک ہوں کہ زادے سفر لے جاؤں گا. اور قبر میں جان ہو نہیں سکتی میری بیٹری، اور قبر میں جان ہو نہیں سکتی میری بیٹری. ساتھ میں اس کے علی کا چارجر لے جاؤں. چھندی روپیے ماشاءاللہ. پجاری نہیں، اساں کتے دے پجاری نہیں، اساں کمے دے پجاری نہیں. ساکو جلی مل گئے. نبی دا نبی نہیں ہے، موسیٰ کلی مل گئے. اساں خادم ناز کرے سوں ساکو ولی مل گئے. اساں پل دے آہدے گئے سوں ساکو رہبر علی مل گئے. واہ 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 واہ. چلیں جہاں تک میری آواز ہے کیا کریں کہ چیخنے چلانے کی عادت ہے. بیرنوں توجہ میری طرف رکھیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بر محمد والے محمد بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد والے محمد. عظمت سلطان کربلا بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد والے محمد. والے دیگر بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد والے محمد. برائے ظہور امام زمانہ بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد والے محمد. اہل بیت دے کل دشمنوں تے لانا بے شمار. کوشن ہوگی
محمد ابھی 10 بجے 10 منٹ اللہ اکبر یا رسول اللہ علی ولی اللہ یا علی ولی مولا کربلا 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 منافقت کی موت ہے منافقت کی موت ہے یا علی یا علی یا علی مدد حق ہے نور عظمت کو خالق نے دی یہ خبر نور عظمت کو خالق نے دی یہ خبر کیا ذرا نور قدرت کا دیدار کر تو شناسا بھی ہے اور پیاسا بھی ہے اپنی جانب سے الفت کا اظہار کر اس نے تیری نبوت کا کلمہ پڑھا تو بھی اس کی ولایت کا اقرار کر نور عظمت چلا نور قدرت بڑھا خود خدا نے کہا وہ کیا بات ہے عرش والوں سنو میرے انوار کی فرش پر آج پہلی ملاقات ہے نعرہ حیدری بر محمد والے محمد بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد والے محمد بارے دیگر بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد والے محمد آپ تمام مومنین و مومنات سے التماس ہے کہ ایک مرتبہ سورہ الحمد 3 مرتبہ سورہ اخلاص اول آخر 3 مرتبہ درود سید عطا حسین شمسی سید سجاد حسین بخاری سید سجاد علی رضوی سید صادق حسین شمسی اور آپ کے میرے تمام مومنین و مومنات جو اس دنیا سے چلے ہیں ان تمام کی بلندی درجات کے لیے 1 مرتبہ سورہ الحمد 3 مرتبہ آمین جن فرجہم جن مرحومین کے نام لیے گئے اور آپ نے ہم نے فاتحہ پڑھی خدا بندہ اس مجلس کا ثواب اس سورہ فاتحہ کا ثواب سورہ اخلاص کا درود کا ثواب ان تمام مرحومین کی روح کو پہنچا الہ آمین کبیرہ و صغیرہ سے درگزر فرما الہ آمین عید کے ساتھ محشور فرما الہ آمین نور کو نور آل محمد سے منور فرما الہ آمین تمام جتنے بھی دعاؤں کے لیے کہہ رہے ہیں خدا بندہ تمام کی دعاؤں کو قبول فرما اپنے آخری حجت کا ظہور فرما ہمیں امام کے غلاموں میں شمار فرما الہ آمین بسم اللہ الرحمن الرحیم
इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। शुक्रगुजार हूँ कि आपने एक बेहतरीन मौका फराहम किया मरहूमीन को इसाले सवाब का, और इसी की बरकत से ये लाइट का भी किसी हद तक इंतज़ाम हो गया, क्योंकि गर्मी नहीं है इसलिए पंखों की ज़रूरत नहीं है। अगर आमादा है तो माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मैं अर्ज़ कर रहा था कि दो बातें मौजू में आ रही हैं ये इमरान भाई के गोया सवाल पर, कि कुरान मजीद में पूरी कायनात का इल्म है और कुरान मजीद हर घर में है, इसके बावजूद 73 फ़िरके हैं। इसका सबब क्या है वो इस मजलिस में अर्ज़ करूँगा। दूसरी बात ये कि नबी पाक ने मेरे अकीदे के मुताबिक 63 साल नमाज पढ़ी, क्योंकि हर नबी हमारे इमाम दुनिया में आते हैं तो सजदा इलाही करते हैं। मुसलमानों के अकीदे के मुताबिक कम से कम 23 साल नमाज पढ़ी, यानी कम से कम 23 साल, 23 तो बच्चे समझ रहे, 23 साल नमाज पढ़ी मुसलमानों के अकीदे के मुताबिक। चलें हम कम से कम 23 साल मान लें, तो 23 साल में सरकार ने रोज़ाना 5 नमाजें पढ़ी, कभी मिला मिला के पढ़ी, कभी जुदा कर कर के पढ़ी। ये सब ने लिखा है कि सरकार कभी ज़ोहर असर मिला के पढ़ाते थे, मगरिब इशा मिला के पढ़ाते थे, कभी अलग-अलग पढ़ाते थे। किसी साहबी ने पूछा तो सरकार कोई वजह भी नहीं होती फिर भी आप नमाज मिला के पढ़ा देते हैं, कभी जुदा जुदा करके पढ़ा देते हैं। तो आप फरमाते हैं कि मैं अपनी उम्मत को तकलीफ में मुब्तला नहीं करना चाहता। ये मुस्तनद रिवायत है कि मैं अपनी उम्मत को तकलीफ में मुब्तला नहीं करना चाहता, लिहाजा अगर कोई मिला के पढ़ता है, मिला से मुराद ज़ोहर के बाद ताकि बात के बाद असर तो पढ़ सकता है। और ये मैं अर्ज़ कर रहा हूँ अपने बच्चों को, छोटों को बताने के लिए, बड़ों से दुआ लेने के लिए, कि कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने 5 नमाजों का तज़किरा 3 वक्तों में किया है। कुरान मजीद से कोई नमाज के 5 वक्त दिखा दे, मैं मजहब छोड़ दूंगा। मैंने जुमला कह दिया, कुरान मजीद में नमाजें 5 हैं, वक्त 3 हैं। उन 3 वक्तों में 5 नमाजें अदा करनी है। उन 3 वक्तों में मिला मिला के भी पढ़ सकते हैं, जुदा जुदा करके भी पढ़ सकते हैं। लिहाजा कोई इसको बुनियाद बनाए कि शिया जो है वो मिला के क्यों पढ़ते हैं, या इसको बुनियाद बनाए कि अहले सुन्नत जो है जुदा जुदा क्यों पढ़ते हैं, तो ये दोनों का सवाल गलत है। मिला के भी पढ़ सकते हैं, जुदा जुदा भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि सरकार की सुन्नत यही है। अच्छा, मैं अर्ज कर रहा हूँ कि इन 23 सालों में सरकार ने मिला मिला के पढ़ी हो या जुदा जुदा पढ़ी हो, पढ़ी तो एक तरह की नमाज होगी ना। आवाज पीछे पहुंच रही है, मुझे नजर तो सब नहीं आ रहा भाई। पढ़ी तो एक जैसी होगी ना। अब ये तो नहीं हो सकता कि कभी सरकार ने सीने पे हाथ रख के पढ़ी हो, कभी पेट पे हाथ रख के पढ़ी हो, कभी जेरे नाव हाथ रख के पढ़ी हो, कभी हाथ खोल के पढ़ी हो। ये तो नहीं हो सकता। ये वकला तशरीफ फरमाएं यहाँ, मैं दावत फिक्र दे रहा हूँ। कोई लड़ाई झगड़े की बात नहीं है, हमारा मसलक लड़ाई झगड़े का नहीं है, हमारा मसलक अक्ल का मसलक है। मैंने जुमला कह दिया, हमारा मसलक अक्ल का मसलक है, अक्ल का। हमारे यहाँ इसीलिए कयास और इजमा नहीं है। मैंने जुमला कह दिया, इसलिए हमारे यहाँ कयास और इजमा नहीं है। अगर इजमा है तो इजमा कुल्ले उम्मत है, और कुल्ले उम्मत का मतलब यह है कि उसमें इमाम भी शामिल है। अगर इमाम शामिल है तो फिर इसका मतलब है अक्ल कुल शामिल है। जब अक्ल कुल शामिल है तो वो इजमा जायज़ है।
یہ میں نے بچوں کے لیے عرض کر دیا. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ سرکار نے پڑھی ہوگی تو ایک طرح کی پڑھی ہوگی نا نماز. آپ نے کبھی سینے پہ، کبھی پیٹ پہ، کبھی زیر ناف، کبھی ہاتھ کھول کے تو نہیں پڑھی ہوگی، ایک جیسی پڑھی ہوگی. ایک مناظر گزرے ہیں علامہ تاج الدین حیدری صاحب، نام سنا ہوگا. وہ آئے تھے ہمارے شہر میں، تو ان کے پاس ایک کتاب تھی جو امام غزالی کی کتاب تھی. اچھا، امام غزالی ہمارے امام نہیں ہیں، شیعہ مسلک کے. امام غزالی کی وہ کتاب علامہ صاحب سے فوٹو اسٹیٹ بڑی مشکل سے ملی، وہ کتاب موجود ہے. اس میں لکھا ہے کہ جب پہلے حاکم مدینے کی مسجد میں آئے بیعت ہونے کے بعد، بہت سینسیٹیو موضوع چھیڑ رہا ہوں، پہلے حاکم بیعت ہونے کے بعد مسجد نبوی میں آئے تو وہ سب سے پہلی سیڑھی پر بیٹھے تھے، ممبر کی نیچے سے پہلی سیڑھی پر بیٹھے تھے. اور جب نماز پڑھائی انہوں نے خطبہ دے کے تو سینے پہ ہاتھ رکھ کے نماز پڑھائی. یعنی کس نے لکھا ہے عائشہ؟ کس نے لکھا ہے؟ امام غزالی، ہمارے امام نہیں. سینے پہ ہاتھ رکھ کے نماز پڑھائی، پڑھاتے رہے جتنے دور بھی وہ رہے. جب دوسرے حاکم آئے تو وہ دوسری سیڑھی پہ بیٹھتے تھے نیچے سے اوپر، اور جب نماز پڑھاتے تھے تو پیٹ پہ ہاتھ رکھ کے نماز پڑھاتے. تیسرے حاکم آئے تو وہ تیسری سیڑھی پہ بیٹھتے تھے نیچے سے اوپر، اور وہ زیر ناف ہاتھ رکھ کے نماز پڑھاتے تھے. امام غزالی لکھتے ہیں کہ علی ابن ابی طالب ہاتھ کھول کے نماز پڑھاتے تھے. امام غزالی نے لکھا. امام غزالی سے کسی نے پوچھا کہ یہ فرمائیے کہ پہلے حاکم سینے پہ کیوں ہاتھ رکھتے تھے، دوسرے پیٹ پہ کیوں رکھتے تھے، تیسرے زیر ناف کیوں رکھتے تھے، علی ہاتھ کیوں کھولتے تھے؟ امام غزالی نے کہا کہ انہی سے پوچھا تھا کہ آپ سینے پہ ہاتھ رکھ کے نماز کیوں پڑھتے ہیں، پیٹ پہ ہاتھ رکھ کے نماز کیوں پڑھتے ہیں، اور آپ زیر ناف ہاتھ رکھ کے کیوں نماز پڑھتے ہیں؟ تو بتایا کہ میں سینے پہ اس لیے ہاتھ رکھ کے نماز پڑھتا ہوں تاکہ میرے سینے میں شرک نہ آ سکے. دوسرے حاکم سے پوچھا بھائی آپ پیٹ پہ ہاتھ رکھ کے نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ امام غزالی کی روایت ہے، کہا اس لیے کہ میرے پیٹ میں حرام نہ آ سکے. کہا کہ آپ زیر ناف ہاتھ رکھ کے نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا اس لیے کہ میں شیطان کے شر سے محفوظ رہوں. میں کھل کے نہیں بیان کر رہا ہوں، شیطان کے شر سے محفوظ رہوں، میرا نفس محفوظ رہے. لہذا امام غزالی لکھتے ہیں علی ہاتھ اس لیے کھولتے تھے کہ علی کے سینے میں کبھی شرک آیا نہیں. داد نہیں دے رہے ہم، ڈر رہے ہیں. علی، امام غزالی لکھ رہے ہیں علی کے سینے میں کبھی شرک آیا نہیں، علی کے پیٹ میں کبھی حرام آیا نہیں، اور علی کا نفس تو نفس اللہ ہے. امام غزالی لکھتے ہیں کہ علی جب آئے تو منبر کے پاس آ کے کھڑے ہو گئے کہ سارا مدینہ
اس وقت راجنپور کے اس مرکزی امام بارگاہ میں میں دیکھ رہا ہوں کہ باہر تک لوگ بیٹھے ہیں، صحن تک۔ مسجد نبوی میں روایت ہے تل دھرنے کی، اردو میں کہتے ہیں تل دھرنا۔ تل کو کیا کہتے ہیں سرائکی میں؟ تل ہی کہتے ہیں۔ تل آپ رکھ دیں اتنی جگہ نہیں تھی، یعنی زمین پہ تل رکھ دیں اتنی جگہ نہیں تھی، ایسے مسجد میں لوگ بیٹھے تھے۔ یہاں پھر بھی تھوڑی تھوڑی، یہ شبیر شاہ اپنے ابا سے ذرا دور بیٹھا ہے تو یہ تھوڑی سی جگہ ہے۔ اچھا کرونا کی وجہ سے صحیح ہے، انشاءاللہ کرونا، انشاءاللہ یہاں سے کوئی کرونا میں مبتلا ہو کے یہاں سے آج چلا جائے نا تو میں سید ہی نہیں ہوں۔ شاہ جی بہت بڑی بات کی ہے میں نے، میری جنات سے بھی دوستی ہے۔ سلامت رکھے بس مومن ہے، بس کیونکہ عقیدہ بھی ہوتا ہے نا۔ شاہ صاحب نے یہ بات کہہ کے دعا کرا دی، یعنی یہ بھی کیونکہ روحانی آدمی ہے کہ انہوں نے مرحومین کی دعا بھی کرا دی اور کرونا سے بچنے کی بھی دعا کرا دی۔ تو انشاءاللہ میں کہہ رہا ہوں، میں تو مثال دے رہا تھا، یہ ادب میں بچہ تھوڑا سا بابا سے ہٹ کے بیٹھا ہے، ایسے ہی جو تھوڑا سا بیچ میں فاصلہ ہے، اتنا فاصلہ مدینے کی مسجد میں نہیں تھا کیونکہ وہاں کرونا بھی نہیں تھا۔ ظاہر ہے کہ ہم اردو دائیں تو کچھ نہ کچھ تو بات آئے گی۔ کہا کہ جناب تل دھرنے کی بھی جگہ نہیں تھی۔ مولا علی علیہ السلام آئے منبر کے پاس، سارا مدینہ یہ دیکھنے آیا تھا کہ علی بیٹھیں گے کہاں۔ علی پہلی سیڑھی پہ بیٹھیں گے، دوسری سیڑھی پہ بیٹھیں گے، تیسری پہ بیٹھیں گے، وہاں بیٹھ نہیں سکتے جہاں رسول پاک بیٹھا کرتے، کیونکہ وہاں چوتھی سیڑھی پر سرکار بیٹھا۔ میرے خیال میں اس کو بند ہی رہنے دیں اور آنکھیں خراب ہوں گی، یہ اچھا لگ رہا ہے اس وقت، اس کو بند ہی رہنے دیں اب تک۔ تو سرکار سب سے اوپر بیٹھا کرتے تھے اور مسجد نبوی کا منبر 4 سیڑھیوں کا ہی تھا۔ تو یہ کچھ حسن اتفاق ہے، پہلے حاکم پہلی سیڑھی پہ، دوسرے حاکم دوسری سیڑھی پہ، تیسرے حاکم تیسری سیڑھی پہ، چوتھی اوپر سرکار تشریف فرما ہوا کرتے تھے۔ تو مولا علی آئے مسجد نبوی میں، سارا مدینہ یہ دیکھنے آیا کہ علی بیٹھیں گے کہاں۔ پہلی سیڑھی پہ بیٹھیں گے، دوسری پہ بیٹھیں گے، تیسری پہ بیٹھیں گے، وہاں بیٹھ نہیں سکتے جہاں رسول پاک بیٹھا کرتے تھے، تو علیحدہ منبر بنائیں گے یا کھڑے ہو کے خطبہ دیں گے۔ پورا مدینہ یہ دیکھنے آیا تھا، پورے مدینے نے یہ دیکھا کہ علی منبر کے پاس آ کر مسکرائے اور مسکرا کر پہلے پر بھی پیر رکھا۔ اور دوسری سیڑھی پر، جملہ کہوں، تیسری سیڑھی پر جانے کے لیے دوسری سیڑھی پر دونوں پیر رکھنا ضروری ہے۔ دوسری سیڑھی پر علی علیہ السلام نے دونوں پیر رکھے اور تیسری پر بھی پیر رکھا اور پھر وہاں جا کر بیٹھے جہاں رسول پاک بیٹھا کرتے ہیں۔ مجھے مائک اب صحیح ہو گیا ہے مگر زور نہیں لگاؤں گا، وہاں آ کر بیٹھے جہاں رسول پاک بیٹھا کرتے تھے۔ آپ نے نعرہ لگا دیا، سبحان اللہ بھی کہہ دیا۔ مسجد نبوی میں سناٹا، مسجد نبوی میں سناٹا، سانسوں کی آوازیں ایک دوسرے کے کانوں میں، اتنی خاموشی۔ کتاب میں روایت نہ ہو، میں ذمہ دار ہوں، میرے سر پہ امامہ ہے، میں ادھر ادھر کی روایت نہیں پڑھوں گا، من و ان جو کتاب میں ہوگا وہی پڑھوں گا۔ شاہ جی اتنا سناٹا کہ سانسوں کی آوازیں ایک دوسرے کے کانوں میں، خاموش۔ آپ نے تو داد دے دی، وہاں خاموشی۔
بالکل مسجد کے دروازے پر آخر میں ایک 70 سالہ نابینا صحابی بیٹھے تھے. پھر دوہرا رہا ہوں جملہ. شاہ صاحب کتنے سالہ؟ 70 سالہ ایک نابینا صحابی بیٹھے تھے. نابینا صحابی 70 سالہ اور بالکل آخر میں بیٹھے تھے. جب انہوں نے دیکھا کہ اتنا سناٹا, اتنی خاموشی, تو برابر والے کو کون نہیں ماری. کیا سبب ہے, اتنی خاموشی کیوں ہے؟ پھر دوہرا اتنی خاموشی کیوں ہے؟ تو اس نے کہا غضب ہو گیا, علی وہاں بیٹھ گئے جہاں رسول بیٹھا کرتے. اس نے کہا غضب ہو گیا, علی وہاں بیٹھ گئے جہاں رسول بیٹھا کرتے تھے. نابینا صحابی سے سناٹے کا فائدہ لے کر, خاموشی کا فائدہ لے کر نابینا صحابی کھڑے ہوئے. مائک سسٹم تو تھا نہیں. نابینا صحابی کھڑے ہوئے اور پکار کے کہا, اے مدینے والوں. اب سب اس طرح متوجہ ہوئے کہ یہ کون ہے. سب نے دیکھا تو بہت بزرگ صحابی ہیں, وہ تو نابینا تھے, انہیں کیا پتا کون مجھے دیکھ رہا ہے. سب نے دیکھا ان کی طرف. اب جب ان کی طرف سب دیکھنے لگے تو اور متوجہ ہو گئے. پکار کے کہتے ہیں, اے مدینے والوں, آج بہت عرصے کے بعد حق اپنی جگہ پر آ گیا. جگہ پر آ گیا. مولا نے خطبہ دیا. اس کی شفیع کی کتنی ایج ہے؟ 17 سال. بزرگ صحابیوں کو ان 3 سیڑھیوں کے دور میں سائیڈ میں لگایا ہوا تھا. بہت سمجھدار مجمع ہے. بزرگ صحابہ سے مشورہ بھی نہیں لیتے تھے اور بزرگ صحابہ کی بات سنتے بھی نہیں تھے. جو نئے نئے بچے تھے نا, جو اسی ادوار میں پیدا ہوئے, ان کو بہت سارے عہدے دے دیے تھے, فلاں چیئرمین, فلاں چیئرمین, فلاں چیئرمین. لیکن بزرگ سائڈ میں تھے, کیونکہ بزرگ اگر آتے تھے خود سے کوئی مشورہ دینے. مثلا جناب ابو ذر آئے تھے, لمبی ہوگی ذرا مجلس آئے. جناب ابو ذر آئے اور مشورہ دے رہے تھے. تو تیسری سیڑھی کی بات ہے, انہوں نے کہا کہ ابو ذر کو مشورے کی ضرورت نہیں ہے, ہم نے بہت کچھ دیکھ رکھا ہے. اچھا وہ تم آ گئے. بعض روایت میں کہ انہیں بلایا تھا, بعض میں کہ وہ کسی مسئلے کی وجہ سے گئے تھے. تو کہا کہ تم گلی کوچوں میں علی علی کیوں کرتے ہو؟ گلی کوچوں میں علی علی کیوں کرتے ہو؟ تو انہوں نے کہا تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہا بس یہی کہنا چاہتا ہوں کہ آئندہ ایسا نہ کرو. جب تم علی علی کرتے ہو تو تمہارے گرد مجمع جمع ہو جاتا ہے. تمہارے گرد مجمع جمع ہو جاتا ہے. ایک جملہ کہوں گا میں, توجہ میں ادھر رکھیے گا. ویسے اس کی ضرورت نہیں تھی لائٹ کی, لیکن چلیں کم از کم مجھے پتا چلے گا کہ کون جاگ رہا ہے کون سو رہا ہے. اختر محنت تو کرتا ہے لیکن جنریٹر رکھوانا چاہیے. تو خیر میں جلدی سے جملہ کہہ رہا ہوں کہ جناب بزرگ صحابہ کو کیونکہ مجمع لگ جاتے, علی علی کرتے ہیں تو مجمع. آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں شیعہ سنی, آپ بازار میں کسی کا بھی نام لے لیں بزرگ ترین شخصیت کا, مجمع جمع نہیں ہوگا. جہاں علی کا نام لیں گے مجمع جمع ہو جائے گا. یا
اور دلیل سن لیں. کیا ضرورت تھی فدر چھیننے کی؟ ایک دلیل اور آ گئی آپ کے ذوق کو دیکھتے ہوئے. کیا ضرورت تھی فدر چھیننے کی؟ صرف اس لیے چھینا تھا کہ حکومت ادھر تھی, لوگوں کی لائنیں دروازہ زہرا پر تھی. لوگوں کی قطاریں دروازہ زہرا پر تھی. تو کسی نے مشورہ دیا کہ یہ پیسے بانٹتے ہیں, لہذا جو پیسے بانٹنے کا ذریعہ ہے وہی چھین لو. وہ ذریعہ چھین لیا, تب بھی لائنیں وہیں پر تھیں. لہذا میں عرض کر رہا تھا, بات لمبی ہو جائے گی, کہ جناب مولا علی علیہ السلام کے دور میں یہ جو 3 سیڑھیوں کا دور گزرا ہے, یہ 25 سال کا دور تھا. ٹوٹل 25 سال کا دور تھا. تینوں ادوار ملائیں تو 25 سال کا. اچھا, بزرگ صحابہ کو سائڈ لگایا ہوا تھا, ان سے کوئی مشورہ نہیں ہو, مشورہ دیتے تو علی علی ہوتا تھا. جناب ابو ذر نے جب بلایا, کہا کہ تم علی علی مت کیا کرو, تو فرماتے کیا مطلب؟ کہا بس یہی مطلب ہے کہ تم گلی کوچوں میں علی علی مت کیا کرو. مجھے بھاری بات یاد آ رہی ہے مولانا, آپ سے خاص طور پہ اور سادات بزرگوں سے دعا لینے کے لیے, اور وہ جملہ یہ ہے, ابو ذر کہتے ہیں تم کہہ رہے ہو میں گلی کوچوں میں علی علی نہ کیا کروں, اس کا مطلب ہے تم مجھے قرآن پڑھنے سے منع کر رہے ہو. اس کا مطلب ہے تم مجھے قرآن پڑھنے سے منع کر رہے ہو. تو میں دلیل دے رہا تھا کہ 25 سال کا جو یہ دور تھا, اس میں بزرگ صحابی دور تھے. اگلی صفوں میں بھی ان نوجوانوں کو بٹھایا جاتا تھا جو 25 سال تک کی ایج کے تھے. بہت تحقیقی باتیں عرض کر رہا ہوں. یہ 2 بچے سامنے بیٹھے ہیں. عیاشہ تو میرے خیال میں میری طرح 60 سال کے ہوں. کتنے بتا نہیں رہے, بیگم کی جیسے. مگر یہ بچے جو ہیں, یہ 17 سالہ 15 سالہ, یہ بچہ 9 سالہ, بالکل سامنے ممبر کے, اس لیے مثال بار بار یہ آگے سامنے, تو بالکل سامنے جیسے عائشہ بیٹھے. ایک بچہ بیٹھا تھا 24 سال کا. کتنے سال؟ 24 سال. مولا جب آ کر بیٹھے نا وہاں جہاں سرکار بیٹھا کرتے تھے, تو وہ بچہ بول پڑا اور آہستہ سے بولا, یا علی آپ وہاں بیٹھ گئے جہاں رسول پاک بیٹھا کرتے تھے. یہ ذہن میں رہے کہ اس بچے نے 3 سیڑھیوں کا دور دیکھا تھا, رسول پاک کا دور نہیں دیکھا تھا. اسی لیے تو میں نے اتنی تمیز باندھی کہ اس نے یہ 3 دور دیکھے تھے, سرکار کا دور نہیں دیکھا تھا. اس نے کہا سرکار یا علی آپ وہاں بیٹھ گئے جہاں رسول پاک بیٹھا کرتے تھے. اس نے آہستہ سے کہا کہ بالکل سامنے تھا ممبر کے. مولا نے بھی آہستہ سے جواب دیا, میں بھی آہستہ سے جواب بیان کروں گا. آپ کے سننے پہ کیا پابندی نہیں ہے, کیسے سنتے ہیں. جیسے اس نے کہا یا علی آپ وہاں بیٹھ گئے جہاں رسول پاک بیٹھا کرتے تھے, مولا نے جواب دیا کہ ہاں تم بعد کے مسلمان ہو. دیکھیے کوئی اٹھ کے جائے گا تو وہ باتھ روم جا رہا ہے یا فون سننے جا رہا ہے تو جا سکتا ہے, لیکن اگر کوئی اٹھ کے جائے گا تو میں سمجھوں گا ان 3 دور کا بندہ ہے. لہٰذا تھوڑا سا جلدی سے آمادہ ہو جائیں کہ جناب کہا کہ تم بعد کے مسلمان ہو. وہ بچہ تھا, اس کی سمجھ میں نہیں آئی, جیسے یہاں بہت سو کی نہیں آئی. کہنے لگا کہ یا علی کیا مطلب میں بعد کا مسلمان ہوں. آپ نے فرمایا تمہاری ایج کتنی ہے, عمر کتنی ہے؟ 24 سال. فرمایا کہ تم نے یہ 3 دور دیکھے ہیں, رسول پاک کا دور نہیں دیکھا.
تم نے رسول کے منبر پہ بیٹھتے ہوئے مجھ سے پہلے شیوخ کو دیکھا ہے، مجھے دوش رسول پہ نہیں دیکھا۔ یہی حق ہوتا ہے فضائل سننے کا، تم نے مجھے دوش رسول پہ نہیں دیکھا۔ مولا فرماتے ہیں اے بچے، یہ منبر تو لکڑی کا منبر ہے، میں جن کاندھوں پہ سوار ہوا تھا وہاں قرآن لکھا ہوا تھا۔ تھک گئے تو مسائل پڑھ جائے۔ آپ جانتے میرا مولا سلامت رکھتے ہیں، مولا عزت عطا فرمائے، اور تمام بانیان کو، مومنین کو، مومنات کو خدا سلامت رکھے۔ کہا تم نے وہ دور نہیں دیکھا جب میں نے دوش رسول پہ چڑھ کے بتوں کو توڑا تھا، تم نے یہ لکڑی کا منبر دیکھا ہے۔ مولا علی نے خطبہ دیا، امام غزالی کی بات بھولیے گا نہیں، مولا نے خطبہ دیا، خطبہ دینے کے بعد جمعے کا اصول مولانا یہی ہے نا، پہلے خطبہ دیا جاتا ہے پھر نماز پڑھائی جاتی ہے، تو مولا نے خطبہ دیا۔ عید کی نماز مختلف ہے، عید کی نماز میں پہلے نماز ہوتی ہے پھر خطبے ہوتے ہیں، تو یہاں پہلے خطبہ دیا مولا نے، اس کے بعد نماز پڑھائی۔ جب نماز پڑھا چکے، پھر وہی بزرگ صحابی دوسری طرف والے کو کونی مار کے کہتے ہیں نماز بھی علی نے پڑھائی ہے۔ بہت بھاری بات کہنے جا رہا ہوں، نبی پاک نے 63 سال نہیں، 40 سال نہیں، مسلمان کے عقیدے کے مطابق 23 سال تو نماز پڑھی، تو سرکار نے نماز کیسی پڑھی ہوگی؟ بس دلیل سن لیں۔ بزرگ صحابی کھڑے ہو کے کہتے ہیں نماز بھی علی نے پڑھائی ہے، کہا کہ ہاں نماز بھی علی نے پڑھائی ہے، تو پھر پکار کے کہتے ہیں آج بہت عرصے کے بعد ہم نے نماز بھی رسول والی پڑھی ہے۔ ایک چیلنج اور کر دوں ان بزرگوں سے دعا لینے کے لیے، سیاہ ستہ جو 6 کتابیں ہیں، بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی، ماجہ، ابن داؤد، یہ جتنی 6 کتابیں ہیں، ان تمام کتابوں میں چیلنج کر رہا ہوں، میں دعوت فکر دے رہا ہوں، اس لیے کہ ہر ایک کو اپنی قبر میں جانا ہے، کوئی کسی مجھ سمیت کسی میری، میں کسی کے ساتھ قبر میں نہیں جاؤں گا، کوئی ملا مولوی آپ کے ساتھ قبر میں نہیں جائے گا، قبر میں آپ کا اپنا عقیدہ جائے گا۔ اگر آپ کا عقیدہ صحیح نہیں ہوگا تو قبر میں مشکل ہوگی، اس لیے دیکھیں یہاں کی زندگی تو گزر ہی جائے گی نا، جیسی تیسی گزر جائے گی۔ میں دعوت فکر دے رہا ہوں، یہ ٹھیک ہے لائٹ نہیں ہے، ویڈیو نہیں بن رہی، لیکن میں اختر سے کہوں گا کہ مجھے کبھی بھی پڑھوائیں، ویڈیو ضرور بنوائیں۔ ویڈیو بن رہی ہے، ویڈیو لائیو جا رہی ہے، تو یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ جتنے بھی اس وقت سن رہے ہوں گے لائیو مجلس، کیوں کہ گھر میں بیٹھ کے تو وہ بھی سن لیتے ہیں جن کا یہاں آنے سے نکاح ٹوٹتا ہے۔
اپنا مزاج ہے، انداز ہے کہ جناب گھر میں تو سب سن لیتے ہیں نا بھائی، پہلے زمانے میں کہتے تھے تعزیہ مت دیکھنا نکاح ٹوٹ جائے گا، اب سارے چینل کمپٹیشن میں تعزیہ بھی دکھا رہے ہیں، علم بھی دکھا رہے ہیں، سلجھنا بھی دکھا رہے ہیں، تو گھر میں بیٹھنے والے جو دیکھ رہے ہیں کس کس کے نکاح ٹوٹ رہے ہیں؟ کوئی لہذا کیا کہا ہے ککڑی، اچھا لکڑی، میں سمجھا ککڑی تھا، ہمارے یہاں ککڑی ہوتی ہے تو خیر وہ تو لکڑی سے بھی نرم ہوتی ہے جس کو میں نے کہا، تو خیر جناب میں عرض کر رہا ہوں، چیلنج کر رہا ہوں، ان سیاہ ستہ میں دعوت فکر دے رہا ہوں، کوئی ایک روایت نہیں دکھا سکتے کہ نبی پاک نے کبھی ہاتھ باندھ کے نماز پڑھی، چاہے سینے پر، چاہے پیٹ پر، چاہے زیر ناف، نہیں دکھا سکتا، سنگل ون روایت دکھا دیں، پھر میں کہہ رہا ہوں یہ بخاری اور نقوی اور شمسی سادات اور غیر سادات کو گواہ بنا کر چیلنج کر کے کہ جناب ایک روایت دکھا دیں ہاتھ باندھنے کی نبی پاک کی، ایک بھی نہیں ملتی، ایک جگہ ایک ضعیف روایت ملتی ہے، پھر اسی کو انہوں نے خود ضعیف قرار دیا ہے، صرف ایک جگہ خود ہی پھر اس کو ضعیف بھی قرار دیا، نہیں ملتی۔ جب نبی پاک نے ہاتھ نہیں باندھے نماز میں تو پھر مسلمان کیوں باندھ رہے ہیں؟ اور بندہ پیدا ہوا ہے فطرت کے طور پر، پیدا ہوتا ہے ہاتھ کھلے ہوئے، قبر میں جاتا ہے ہاتھ کھلے ہوئے ہوتے ہیں، اور آپ کی قبر میں کوئی نہیں جائے گا، نہ مولانا فضل الرحمان جائیں گے، نہ مفتی منیب الرحمان جائیں گے، نہ ہمارا کوئی شیعہ مولوی جائے گا کسی شیعہ کی قبر میں ساتھ، ہر شخص کو اپنی قبر میں خود ہی جان چھڑانی ہے، اور اگر اجازت دیں تو دلیل دے دیں، اجازت دیں، نور سے ناراض ہوں گے، اگر اجازت دیں تو دلیل دے دوں۔ بیٹا دوڑا ہوا آیا تھا، بابا مجھے مولا حسن نے غلام زادہ کہہ دیا، آپ کو سلامت رکھے، تھک جائے تو مجھے اشارہ کر دیجیے۔ میں ان شاہ صاحبان کا شکر گزار ہوں جو تشریف فرمائے، بزرگ ہیں، ان کی خدمات ہیں۔ میں جملہ کہہ رہا ہوں، ذاکر سید خاص طور پہ حسکر علی شاہ صاحب، بیٹا آیا تھا، بابا مجھے مولا تو میں کہہ رہا ہوں، کہا کہ غلام زادہ کہہ دیا۔ باپ نے کہا اچھا، تیزی کے ساتھ جاؤ، یہ اٹھاؤ قلم دوات اور جا کر لکھوا کے لے آؤ۔ قلم دوات اٹھاؤ اور لکھوا کے لے آؤ۔ علامہ ذیشان ادر جوادی نے لکھا ہے کہ بیٹے نے بابا کے حکم پہ قلم دوات اٹھایا اور باہر نکلا، جیسے باہر آیا تو مولا حسن تو موجود نہیں تھے، وہ تو بات ہو گئی تھی راستے میں، دکانداروں سے پوچھا بھائی یہاں سے فرزند علی کہیں گزرے؟ کہا ہاں اس بازار سے گئے دوسرے بازار کی طرف۔ مدینے میں ٹوٹل اس وقت 3 بازار تھے، اور ٹوٹل مدینہ اتنا تھا جتنا اس وقت مسجد نبوی ہے، ٹوٹل مدینہ اتنا تھا۔ اور دلیل دے دوں، قبرستان شہر سے باہر ہوتے تھے، جنت البقیع شہر سے باہر تھا، میں کل میں نہیں پہنچی۔ تو مدینے میں صرف 3 بازار تھے، پہلے بازار میں پہنچا قلم دوات ہاتھ میں، اور پوچھ رہا ہے دکانداروں سے کہ ادھر سے علی کے فرزند گزرے؟ کہاں ادھر سے بھی گزرے۔ جب وہ آگے چلا گیا تو دکاندار ایک دوسرے کو دیکھ کر اشاروں سے کہنے لگے اسی کا بیٹا ہے۔ نہیں پہنچا پا رہا، دکاندار ایک دوسرے سے دیکھ کر کہہ رہے ہیں اسی کا بیٹا ہے جس نے نبی کو قلم دوات نہیں دیا تھا۔ میں بہت شکر گزار ہوں، شاہ جی ایسی مجلس سے ہوں تو میں روز آ جاؤں کہ جناب کہا کہ اسی کا بیٹا ہے جس نے نبی کو نہیں دیا تھا۔ بازار میں، پورے بازار میں ہر دکاندار یہی جملہ ایک دوسرے کو دیکھ کے کہہ رہا ہے۔ دوسرے بازار میں گئے، بھائی یہاں سے فرزند علی گزرے؟ کہاں ابھی گزرے؟
वो दुकान वाले भी एक दूसरे को देख के कहने लगे। तीसरी बाजार में पहुंचे, कहाँ से गुजरे, कहाँ है, अभी यहाँ से गए रोजे रसूल की तरफ। दुकानदार बाद में कहने लगे उसी का बेटा। पूरे मदीने में तशहीर हो गई, पूरे मदीने में तशहीर हो गई कि कलम दवात हाथ में है किसके, उसका बेटा जिसने नबी को नहीं दिया था। भारी बात कहने जा रहा हूं। मौला हसन तेज तेज कदम बढ़ा के पीछे पीछे आ रहा है। मौला तेज तेज कदम बढ़ा के रोज़े रसूल पे पहुंचे। दरवाजे रोज़े रसूल पर उस जमाने में ऐसा बना हुआ नहीं था, लेकिन दरवाजे पे पहुंच के नाना को सलाम किया। अब जुमला मैं देखूं कैसे सुनते हैं बरामदे वाले, इसी से अंदाजा लगाऊंगा मुझे कितना और पढ़ना है। जैसे ही नाना को सलाम किया और फिर पीछे मुड़ के देखा, फिर नाना को सलाम किया और कहा नाना मुजरिम पकड़ के ले आया हूं। वाक्य जो मैं दलील दे रहा था कब्र में कौन काम आएगा, ये 1 घंटे का है, शायद अगर सुनते हैं तो सुना दूं। आपसे खास दुआ का तालिब हूँ। कहा कि हमारे उलमा मादरत के साथ मसलहत के तहत या अपने इलाके की वजह से बहुत सी बातें पूरी नहीं पड़ती, तो कोई ऐसी बुरी बात नहीं है, माहौल देखना चाहिए, लेकिन मैं कोई ऐसी बात नहीं पढ़ूंगा जो आपके माहौल पे कोई बुरा असर पड़े। अलबत्ता उन लोगों के जहनों पे अच्छा असर पड़ेगा जो मुनसिफ मिजाज हैं, जो मुनसिफ मिजाज हैं। लिहाजा मैं जल्दी से कह रहा हूँ, नाना मुजरिम पकड़ के ले आए और आकर नाना की कब्र अत्थर पे नमाज पढ़ना शुरू कर दी। मौला हसन अलैहिस्सलाम नमाज ज़ियारत की नमाज पढ़ी जाती है, आप सब जानते हैं। खुदा अभी ये दुआ करा रहे थे कि हम सब के सब ज़ियारत करबला को जाएं, ज़ियारत सामरा और काज़मैन और नजफ़ अशरफ जाएं, ज़ियारत मदीना और मक्का को जाएं। इंशाअल्लाह अल्लाह ज़ियारत और हज उम्रा खोले इंशाअल्लाह। तो दुआ आपने कहा था तो मैंने दुआ भी करा दी, इंशाअल्लाह जल्दी मौला सबब मुहैया फरमाएंगे। तो जब भी आप किसी भी मासूम की कब्र अतर पे जाते हैं तो 2 रकत नमाज ज़ियारत की पढ़ते हैं। मौला हसन अलैहिस्सलाम ने अपने नाना की 2 रकत नमाज ज़ियारत रसूल पाक की पढ़ना शुरू की। जब नमाज ज़रा तवील हुई, लंबी हो गई, तो क्योंकि बादशाह का बेटा था, थक गया। चैलेंज कर रहा हूँ शादी, ये जो जुम्मों के खुतबों में कहते हैं ना, जिन्हें मौला हसन ने गुलामज़ादा कह दिया उससे बड़ा भाई से फजीलत कौन होगा? नहीं पहुंची। जुम्मों के खुतबों में कहते हैं जिन्हें मौला हसन गुलाम कह रहे हैं, मौला ने जिन्हें गुलाम तस्लीम कर लिया, तो उनसे बड़ा भाई से फजीलत कौन होगा? तो मैं चैलेंज करके बात कर रहा हूँ कि अगर मौला ने गुलाम तस्लीम कर लिया बकौल आपके, तो कहीं बता दें कि मौला ने लिख के दिया हो। किसी मुस्तनद किताब में दिखा दें कि मौला ने लिख के दिया हो। नहीं, दलील सुन लें। जैसे ही मौला ने नमाज को तूल दिया, मौला ज्यादा लंबी नमाज पढ़ा करते थे, थक गया, 3 बाजारों से गुजरा था, बादशाह का बेटा थक गया, दिल में सोचा कि अगर नहीं लिखा तो क्या हुआ, वापस आ गया। जैसे ही अब जुमले उर्दू के जरा लखनवी उर्दू के हैं, जैसे ही वापस आया, बाबा ने पूछा क्या हुआ, लाओ, लिख दिया? कि नहीं बाबा लिख के तो नहीं दिया। नहीं बाबा लिख के तो नहीं दिया। अच्छा अगर लिख देते तो क्या होता? मेरी उर्दू नहीं पहुंच रही।
बाबा ने पूछा बेटा लिख दिया? कहा नहीं बाबा, वो नमाज उन्होंने लंबी कर दी, मैं थक गया, लिख के नहीं दिया। अच्छा अगर लिख देते तो क्या होता? बाप ने कहा लिख देते तो क्या होता? कफन में रखवाता। जहाँ ले जाना चाह रहा जहाँ ले जाना चाह रहा था मैं, बहुत से लोग नहीं पहुंचे। कहा के लिख देते तो क्या होता? कफन में रखवाता। कहा बाबा कफन में रखने से क्या होता? अज़ाब कब्र से महफूज रहता। अब मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ शाह जी, आप जैसे चाहें सुने, आपकी मर्जी। मैं कहूँगा मुसलमानों जिन्हें अपने कब्र के अज़ाब की फिक्र है, वो आपका अज़ाब कहाँ से खत्म कराएंगे? क्यों कहा? या रसूल अल्लाह। अच्छा मुझे लग रहा है कि कुछ लोग नाराज हो रहे हैं, तो मैं शादी दलील पे दलील रखता हूँ। ऐसा नहीं है, अगर कोई नाराज हो तो 2 रोटी ज्यादा खाए, लेकिन अभी आ जाए बाद में। मैं कम से कम 1 घंटा तो यहाँ हूँ, मस्जिद के बाद आ जाए बात कर ले। मैं अब तक 17 अफराद को हुर बना चुका हूँ। आपको सलामत रखे। जुमे के खुतबों में कह रहे हैं कि अगर उससे बड़ा भाई से फजीलत कौन होगा जिसे मौला हसन गुलामज़ादा कहते हैं। बहुत भारी बात कहूँ, जियो टीवी में अभी बात हो रही थी, जियो टीवी में एक मर्तबा 9 मुहर्रम को आमिर लियाकत ने फोन किया कि मौलाना हम एक लाइव प्रोग्राम कर रहे हैं आधे घंटे का। मैंने कहा भाई मुझे तो 9 मुहर्रम को 8 मजलिस से पढ़नी, कराची की बात है, तो कर लेने थोड़ा सा टाइम निकाल लें। हमने आधा घंटा निकाल लिया। जब पहुंचे शमसी साहब वहां, तो मेरे साथ दूसरे मौलाना थे, शब्बीर अहमद अजहरी उनका नाम था, बिनोरी आपके बंस रोड की मस्जिद के खतीब थे कराची में। तो वो मेरे साथ थे। मेरे गले में कलावा पड़ा हुआ था। कलावा समझ, ये लाल पीला जो धागा होता है, ये हमारे यहाँ जब बच्चा कोई बीमार होता है बचपन में, तो नानी दादी माँ उसको मन्नत मान लेते हैं कि अगर ये ठीक हो गया तो हम इसको बिश्ती बनाएंगे, सक्का बनाएंगे। सही कह रहा हूँ? बिश्ती बनाएंगे। तो मैं बचपन में बीमार था, मेरी नानी ने मुझे मन्नत मान ली, तो मेरे गले में वो कलावा पड़ा हुआ था। कलावा उसको आप क्या क्या कहते हैं? लाल पीला धागा जो भी बहता। तो मेरे काले कपड़े थे, काला अमामा था, काली अबा थी, तो वो कलावा चमक रहा था टीवी में। वो लाल पीला था, वो चमक रहा था। तो आमिर लियाकत ने कहा कि मौलाना अभी अभी ईमेल आई है कि ये मौलवियों का तो मजहब धागों का नहीं होता, ये तो मलंगों का होता है। तो ये मौलवी होके सर पे अमामा और गले में धागा डाला हुआ है, ये तो शिर्क है, बिदअत है। तो इसका जवाब दीजिए। मैंने कहा डॉक्टर साहब इसके 2 जवाब हैं। पहला जवाब तो ये है कि ये एक मन्नत है, नजर है, और 8 मुहर्रम को हम सक्का बनते हैं, तो वो सक्के के सारे लवाजमात बांधे जाते हैं, लाल रंग का कपड़ा बांधा जाता है, सर पे टोपी वैसी रखी जाती है, गले में मश्क डाली जाती है, उसमें शरबत भरा जाता है, उस पर नजर दिला के और मोमिनीन को पिलाया जाता है ताकि वो नजर पूरी हो जाए कि गाजी का शुक्रिया कि उन्होंने सेहत दी। तो ये मन्नत पूरी होती है। एक तो ये तरीका है। दूसरे अरब में ये दस्तूर था। अरब में ये दस्तूर था कि गुलाम खरीदे और बेचे जाते थे। अच्छा, जो गुलाम, ये पूरा टीवी पे गई ये बात ऑन एयर, ये आलिम ऑनलाइन शुरू मैंने किया था, सबसे पहला प्रोग्राम मेरा था। तो फिर तो दुबई में कहाँ जाके हमने प्रोग्राम किए। तो खैर आमिर लियाकत से मैंने कहा कि वो पूरी ऑन एयर लाइव प्रोग्राम था, रिकॉर्डेड था नहीं। मैं कहा जनाब दूसरे ये कि गुलाम अरब में खरीदे बेचे जाते थे, और ये दस्तूर था। जो तगड़ा गुलाम होता था, सेहतमंद गुलाम होता था, मालिक खरीद के
اس کے گلے میں اس قسم کا دھاگا ڈال دیتا تھا. کا دستور تھا کہ مالک خرید کے اسے اس قسم کا دھاگا ڈال دیتا تھا تاکہ جب یہ بازار میں جائے کوئی ہمارے گھر کا کام کاج سودا لینے تو کوئی یہ نہ سوچے کہ میں اسے خرید لوں صحت مند ہے. جب اس کے گلے میں دھاگا دیکھے گا تو خود ہی ہٹ جائے گا کہ یہ کسی کے ہاتھوں بکا ہوا غلام ہے. میں نے تو جملہ کہہ دیا آپ نے سن لیا. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب جن تک نہیں پہنچی اب سن لیں. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب یہ 3 دن تک میں گلے میں اس لیے ڈالتا ہوں اور میری طرح بہت سارے اس لیے ڈالتے ہیں کہ آپ جیسوں کو پتا چل جائے کہ ہم حسین کے ہاتھوں بکے ہوئے ہم مولا حسین کے ہاتھوں بکے ہوئے غلام ہیں. جنہوں نے داد نہیں دی وہ اگلا جملہ سن لیں. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب ہم بتانا چاہتے ہیں کہ ہم مولا حسین کے ہاتھوں بکے ہوئے غلام ہیں. اب قیامت تک ہمیں کوئی یزیدی خرید نہیں سکتا. اب ہمیں کوئی خرید نہیں سکتا. یہ میں نے بات کیوں سنائی بتائیں عمران شاہ صاحب, یہ میں نے بات کیوں سنائی؟ اس کی وجہ ہے اور وہ دلیل ہے جو جمعے کے خطبے میں مولوی کہتے ہیں. اگر شاہ جی بہت بھاری بات ہے, سادات المومنین بہت بھاری بات ہے اور کام آئے گی یہ بچوں کے جو کالج یونیورسٹی میں جاتے ہیں. کہاں اگر مولا حسن نے ویسا غلام سمجھ کے غلام کہا تھا جیسے میں اور آپ غلام ہیں. دروازے پہ بانیان نے 5-5 ہزار کا نوٹ دیا ہے آپ کو, الٹا چندہ لیا ہے ایسا ہے. اور چندہ دینے میں اب میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ میں کراچی سے پڑھنے آیا ہوں, مجلس کے چندہ دینے میں بخل نہ کیا کریں, کہیں پر بھی ہو کہیں بھی ہو. تو آپ کو کسی نے بانیان نے یا شاہ صاحبان نے یا کسی نے دروازے پہ 5-5 ہزار کا نوٹ تو نہیں دیا. آپ محبت میں غلام اہل بیت بن کے مجلس میں آئے ہیں. آپ غلام کی حیثیت سے مجلس میں آئے نا کہ ہم سب اہل بیت کے غلام ہیں. ہم لالچ میں نہیں آئے دنیا کی, حالانکہ دنیا کی لالچ بھی یہاں پوری ہوتی ہے. یہاں سے رزق بھی ملتا ہے, دنیاوی رزق بھی ملتا ہے, اخروی رزق بھی ملتا ہے. لیکن میں مثال دے رہا ہوں تو اس کا مطلب کیا ہوا, میں اور آپ غلام ہیں محبت والے, اور وہ جو خریدے بیچے جاتے ہیں وہ غلام وہ ہوتے ہیں جو خریدے بیچے جاتے ہیں پیسوں کی بنیاد پر, اور ان کے حسب نسب کا بھی پتہ نہیں ہوتا. بہت ہی لطیف بات کہہ رہا ہوں, کوئی ناراض ہو تو بے شک ہو جائے, دوبارہ نہ پڑھوائیں تو نہ پڑھوائیں, لیکن جملہ کہہ رہا ہوں اور وہ جملہ یہ ہے, اگر مولا حسن نے ویسا غلام سمجھ کے کہا تھا جیسا کم سے کم میں اور آپ, تو پھر بیٹے کو ناراض نہیں ہونا چاہیے تھا, قدموں میں گر جانا چاہیے تھا. دلیل دے رہا ہوں بھائی, جب کہہ دیا تھا غلام زادہ تو غلام گر جاتا پیروں کہ مولا آپ کی مہربانی, آپ نے ہمیں غلام کہہ دیا. ناراض ہو کر بابا سے کہنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ خود بھی یہ سمجھ رہا تھا کہ مولا ہمیں کون سا غلام سمجھ رہے ہیں. لہذا میں نے تو دلیل یہ دے رہا تھا کہ کوئی کسی کی قبر میں نہیں جائے گا. قبر میں اگر جائے گا تو آپ کا عقیدہ, آپ کا عمل,
عقیدہ عمل، یہ دو چیزیں آپ کی قبر میں جائیں گے. اگر شاہ جی اجازت دیں، ایک بات یاد آ رہی ہے، جب قبر میں پہلی رات مردہ پہنچتا ہے تو سرہانے کی طرف سے ایک نور نکلتا ہے، پیروں کی طرف سے ایک نور نکلتا ہے، سیدھے ہاتھ کی طرف سے ایک نور نکلتا ہے، الٹے ہاتھ کی طرف سے ایک نور نکلتا ہے. میت لیٹی ہوتی ہے، چاروں طرف سے نور آتے ہیں. سرہانے والے نور سے پیروں والا نور پوچھتا ہے، اللہ اسے اجازت دیتا ہے بولنے کی. وہ نور پوچھتا ہے تم کس چیز کا نور ہو جو اس کی قبر میں آئے؟ وہ کہتا ہے میں اس کی نمازوں کا نور ہوں. اب دیکھو کیسے سنتے ہیں، اس کی نمازوں کا نور ہوں. دائیں بائیں والے پیر والے سے پوچھتے ہیں تم کس چیز کا نور ہو؟ کہا میں اس کے روزوں کا نور ہوں. دائیں بائیں والوں سے پوچھا جاتا ہے تم کس چیز کے نور ہو؟ وہ کہتے ہیں میں اس کے خمس و زکوٰۃ کا نور ہوں. بہت بھاری روایت سناؤں گا، جب مفاتی میں موجود ہے کہ ان چاروں انوار سے جب پوچھتے ہیں تو وہ جواب دیتے ہیں نماز، روزہ، خمسیات، اعمال کا نور. اچانک سینے سے نور نکلتا جو ان چاروں نوروں سے زیادہ قوی ہوتا ہے. تو یہ چاروں یکجمع ہو کے پوچھتے ہیں کہ تم کس چیز کا نور ہو جو اس کے سینے سے نکلے ہو؟ وہ نور کہتا ہے میں سب سے زیادہ روشن ہوں، تم سب سے زیادہ. کہا کہ ہاں تبھی تو پوچھ رہے ہیں. تو وہ کہتا ہے تم سمجھ نہیں رہے، میں اس کے دل سے آیا ہوں، میں اس کے دل میں تھا ولایت علی. اس پہ تو یا تو ایاز شاہ کو یا شبیر شاہ کو نعرہ لگانا چاہیے کہ میں اس کے دل سے آیا ہوں. اس کے دل میں تھا ولایت علی. شاہ جی اس سے بھی بھاری روایت اسی میں سنا دوں. اس روایت کو اکثر ہم آدھی پڑھ کے پڑھتے ہیں، پوری نہیں پڑھتے. میں آپ کے ذوق کو دیکھتے ہوئے پوری سنا رہا ہوں کہ یہ سینے والا نور کہتا ہے، بھاری بات ہے، یہ سینے والا نور کہتا ہے سنو اے نماز کے نور، سنو اے روزے کے نور، سنو اے خمس و زکوٰۃ کے نور. اگر میں آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، اس نے ایک ہی دفعہ کہا اگر میں اس کے دل میں نہ ہوتا تو تم چاروں کو اس کی قبر میں آنے کی اجازت ہی نہ ہوتی. اگر میں اس کے دل میں نہ ہوتا تو اس کا مطلب ہے لاکھ نمازیں پڑھتے رہو، روزے رکھتے رہو، صدقات ادا کرتے رہو، اگر دل میں علی نہیں ہے تو کوئی چیز قبر میں کام نہیں. لہذا علی کی ولایت اور اللہ نے آل عمران کو منتخب کیا. آل عمران کے بس میں نتیجہ دے دوں اس بات کا، حالانکہ بہت کچھ اب ذہن میں آ رہا ہے، رٹی بھی بات نہیں ہوتی. امام زمانے میں ممبر پہ بیٹھا ہوں کہ جو میں پڑھنا چاہ رہا تھا وہ اس میں سے کچھ بھی نہیں پڑھا. ٹائم کافی ہو گیا. بس عمران کی آل کا اللہ نے انتخاب کیا، اور یہ نام اسپیسیفک نام ہے. اللہ نے اس نام کو منتخب کیا ہے، عالمین میں منتخب کیا ہے. اور سب جانتے ہیں کائنات میں عمران صرف 3 گزرے ہیں، یا مریم کے بابا، یا موسیٰ کے بابا، یا علی کے بابا. اور اس آیت میں اللہ فرما رہا ہے کہ ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین.
اس کا مطلب ہے اللہ نے جس عمران کی آل کا انتخاب کیا ہے اس کا عالمین میں ہونا ضروری ہے. اگر عالمین میں نہیں ہے تو آیت کے مصداق قرار نہیں پائیں گے. ان 3 عمرانوں میں جناب موسیٰ کے بابا عمران، جناب موسیٰ کی نسل آگے چلی نہیں. جناب عیسیٰ، جناب مریم کے بابا عمران، مریم کے بیٹے عیسیٰ، عیسیٰ نے شادی نہیں کی. اور مریم کے کوئی اور اولاد ہے نہیں کیونکہ شادی نہیں ہوئی تھی. یہ تو اللہ کے حکم سے ہوئے حضرت عیسیٰ. لہٰذا اب کائنات میں ایک ہی عمران بچا ہے جسے ابو طالب کہا جاتا ہے. جس کی آل کا اللہ نے انتخاب کیا عالمین میں. میں نے عرض کیا نا کہ میں بی بی کے فضائل پڑھنا چاہ رہا تھا، لیکن ایک نقطہ سن لیں تاکہ تھوڑا سا حق ادا ہو جائے. جو عالمین میں منتخب ہوا اسے علی کہتے ہیں، جس کی ولایت کو واجب قرار دیا گیا. اس علی کے لیے نبی فرماتے ہیں یا علی انت سر اللہ فی العالمین. اے علی آپ اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہیں. یا علی انت سر اللہ فی العالمین، آپ اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہیں. روایت نہ ہو میں ذمہ دار ہوں، کتاب میری گاڑی میں پڑھی ہے، کوئی دیکھ لے ابھی چل کے. جیسے ہی جناب زینب اس دنیا میں آئی، نبی پاک نے، فضائل کا ایک نقطہ پڑھ دوں، نبی پاک نے اپنی زبان مبارک جناب زینب عالیہ کے دہن میں دی. یعنی پہلی غذا بی بی زینب نے نبی پاک کی زبان چوس کر حاصل کی، اور جیسے ہی زبان چسا کے غذا دی، نبی نے فوراً جملہ کہا زینب سر ابیہا. میں نے جملہ کہہ دیا. مولا علی کے لیے کہا کہ اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے علی، اور جناب زینب کو دیکھتے ہی کہا زینب سر ابیہا. پتہ چلا جو اللہ کا راز ہو اسے علی کہا جاتا ہے، اور جو علی کا راز ہو اسے زینب کہا جاتا ہے. سلامت رکھیں، خدا آپ کو زندگی عطا فرمائے. جو علی کا راز ہو اسے زینب کہا جاتا ہے. ابھی شاہ صاحب پڑھ رہے تھے جگر پھٹ جائے ایسا مسائل، ابھی شاہ صاحب نے پڑھا. میں مسائل ذاکر نہیں ہوں، لیکن ہر مومن کے دل میں قبر حسین ہے، جسے نبی فرمائے اپنے بابا علی کا راز. وہ زینب جب شام کے بازار میں لے جایا جا رہا ہے، سنیے گا عزادارو چند جملے، میری مائیں بہنیں مجلس سن رہی ہیں. جب کبھی گریہ بلند ہو اپنے دل کی دعا مانگا کریں. عزادارو جب شام کے بازار میں لے جایا جا رہا تھا، بازار میں جیسے تیسے علی کی بیٹی پہنچی. عزادارو ابھی دربار میں جانے کی باری تھی. روایت ملتی ہے 7 قدم بی بی آگے بڑھتی تھی اور 70 قدم پیچھے ہٹ جاتے. شرابیوں کا بازار تھا. عزادارو جب جناب زینب چند قدم آگے بڑھتی تھی اور پھر بہت سے قدم پیچھے ہو جاتی تھی، تو ایک مرتبہ اچانک جناب زینب کی نگاہ پڑی کہ بھائی حسین کی آنکھیں بند ہیں، بھائی کی آنکھیں بند ہیں. ایک مرتبہ آنکھیں آواز دے کر کہا بھیا حسین، جب آپ کو شمر ذبح کر رہا تھا میں زمین سے کہہ رہی تھی زمین تو اونچی ہو جا، میں اپنے بھائی کو دیکھوں. ہو رہی ہے اور آپ نے آنکھیں بند کی ہوئی ہے. اس وقت مولا کی آواز آئی اے بہن زینب مجھ سے برداشت نہیں ہوتا. عزادارو ایک مرتبہ جناب زینب نے ایک مرتبہ اپنے بالوں کو اپنی گردن سے جب ہر بالوں کو ہر
جب دربار میں پہنچی یزید کہتا ہے شمر علی کی بیٹی کون ہے؟ عزادارو جب انگلی کا اشارہ کیا ایک مرتبہ فضہ آگے بڑھی جناب زینب کا سہارا دیا اور جناب زینب کے لیے پوچھ رہا تھا علی کی بیٹی کون ہے؟ سنیں گے جملہ عزادارو. ایک مرتبہ شمر آگے بڑھا اے یزید یہ بڑھیا یہ خاتون علی کی بیٹی کے سامنے موجود ہے کہا اس میں درے برسائے گئے. عزادارو جب ہمہ فضہ پر درے برسائے گئے اور جناب فضہ بے ہوش ہوئی ایک مرتبہ ہوش میں آئی اور آواز دیے حبشیوں میں تمہاری سردار بیوی. حبشیوں نے تلواریں نکالی اور کہا یزید اب اگر درہ برسایا ہم اس دربار میں آج گردنیں اڑا دیں گے. عزادارو ایک مرتبہ زینب کا رخ نجف کی طرف اڑ گیا. اے بابا علی فضہ کے مائی بی بی آ گئے علی کی بیٹی. خداوندہ ان رونے والوں کو دنیا کے غم میں نہ رلانا. خداوندہ حاضرین اور غائبین کی حوائج شریعہ کو حل فرما. بیماروں کو شفا عطا فرما. پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما. علی کی بیٹی کے مصائب کے صدقے میں ہم سب کو مصائب سے دور فرما. یا اللہ تو غفور و رحیم ہے. مولا حسین کی اس بہن کے کہ جس کی وجہ سے کربلا بچی ہے. عزادارو ایک بچہ مجھ سے ابھی سوال کر رہا تھا کہ جب جناب زینب رہا ہو کے آ گئی تھی تو دوبارہ شام کیوں گئی تھی؟ میں عرض کروں کیوں گئی تھی. عزادارو جناب زینب مدینے میں عورتوں کو بلاتی تھی اور پہلے ان عورتوں کو بلاتی تھی جن کے 6 ماہ کے بچے ہوتے تھے اور ان سے کہتی تھی تمہارا بچہ تو گود میں موجود ہے میرا علی اصغر کربلا میں شہید ہو گیا. اب پھر ان عورتوں کو بلاتی تھی جن کے جوان بچے موجود ہیں اور پھر ان سے کہتی تھی تمہارا جوان تو موجود ہے میرا علی اکبر کربلا میں شہید ہو گیا. عزادارو جب بی بی نے مدینے میں انقلاب برپا کر دیا ادھر ولید نے پیغام بھیجا مدینے میں انقلاب آ گیا. بی بی کو مدینہ بدر کیا گیا. بی بی جب شام پہنچی اور اس درخت کے پاس پہنچی جس پہ مولا کا سر رکھا گیا تھا